بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ ہم آج کی کلاس کا آغاز ہم نے 7 دوزخ کے دروازے جو وجہ دین میں پیر ناصر خسرو صلوات اللہ علیہ نے ہمیں دیے ہیں ان پر ہم نے بات کی، اور پھر سے اس پر ایک سوال موصول ہوا، وہ یہ کہ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ مومن کو سانپ کی طرح ہوشیار رہنا چاہیے اور کبوتر کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ مومن کو ہوشیاری کیسی مثال دی؟ سانپ کی، جبکہ ہم سانپ کو بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ کہ سانپ جو ہے وہ بدلہ لینے میں جو ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور مومن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے، وہ معافی پر بلیو کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس فرمان پر بات کریں، جو بات ناچیز یہاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ کہ ہر جانور کو لیا جائے تو اس میں ایک اچھی خاصیت ہوگی اور ایک بری صفت ہوگی، خصلت ہوگی۔ تو جب ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں برائیوں سے بچنا ہوتا ہے، لیکن اچھائیوں سے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو گو کہ ہم نے کل سانپ کی بری صفت کی بات کی، لیکن آج اس فرمان کے حوالے سے ہم سانپ کی اس خاصیت کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک اچھی خاصیت ہے، اور امام کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ خاصیت آئے۔ تو اگر ہم سانپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ خزانے کی رکھوالی کرتا ہے اور وہ کسی کو بھی اپنے خزانے تک پہنچنے نہیں دیتا ہے۔ وہ خزانے کی رکھوالی اتنی ہوشیاری سے اور چوکسائی سے کرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ اور امام جس صفت کی بات کر رہے ہیں وہ اسی صفت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت اسی طرح سے کرتا ہے، کیونکہ مومن کا جو خزانہ ہے وہ در حقیقت میں اس کا ایمان ہے۔ ایمان جو چیز اس طرح کی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی تجوری نہیں چاہیے، ہم اس کو ہر وقت اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں۔ اگر ہمارے کان سے ہم نے کوئی بری بات سنی، اس کو اندر داخل نہ ہونے دیں، اس پہ غور نہ کریں، آنکھ سے اگر برا دیکھا تو اس کو ذہن سے اس خیال کو نکال دیں، کسی کی برائی نظر آئی تو اس کو اچھائی، اس کے اندر اچھائی کو تلاش کریں۔ کوئی خیال برا آ بھی گیا تو اسی وقت، اسی لمحے فوراً سے توبہ کریں۔ تو مومن جو ہے وہ ہر وقت اپنے ایمان کو اپنے ساتھ لیے گھومتا ہے۔ اگر وہ سانپ کی اس خصلت کو، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، آپ کو پتا ہے نا سانپ کے خزانے کی طرف کوئی جائے، اگر اس کو ذرا سے بھنک لگے، کوئی قریب آ رہا ہے تو سانپ یوں پھن پھیلائے منہ اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جس لمحہ کوئی قریب آیا دھڑ سے اس نے ڈس لیا، اور ایسا ڈسا بیچارہ مر ہی جاتا ہے۔ تو امیجن کہ ایک مومن کا ایمان کتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اندر اس کو یہ سمجھ آتی کہ سامنے والا جو ہے وہ چاہے فیملی ممبرز ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں، تو مومن کے اندر سے اس کی جو روح ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کی عقل جو ہے وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا کے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ابھی یہ کوئی ایسی بات کرنے والا ہے جس سے میرے کانوں سے میں غیبت سننے والا ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد ہو جائیں گے۔ تو ہم نے بات کی تھی، ہمارے پیروں نے ہمیں سمجھایا ہے، نندا تھائے تیاں تھی اٹھی نہیں چاہیے۔ اب فیملی میں آپس میں بیٹھے ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں، اگر نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، ہم کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے چلے جائیں، ان کو اگر برا لگتا ہے لگنے دیں، آپ چلے جائیں، کیونکہ آپ اس فرمان کی تابعداری کر رہے ہیں جو امام نے ہمیں سکھائی کہ سانپ فوراً پھن پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ابھی میری برائی ہونے والی ہے، ابھی جو ہے میرا نقصان، میرا خزانہ چوری ہونے والا ہے، آپ وہاں سے چلے جائیں گے، آپ غلط بات کو نہیں سنیں گے، غیبت کو نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ جو نقصان جو ہوتا ہے، سانپ جو ہے اگر وہ زہر سے ڈس لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم پھن پھیلا کے کھڑے نہیں ہوں گے، اگر ہم اس بات کو سن لیں گے تو جو زہر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ہی کانوں سے اس زہر کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں، جو ہماری رگوں رگوں میں پھیل جاتا ہے۔ شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ آنے دو، کیونکہ جتنا زہر پھیلے گا وہ مومن جو اس نے اعمال کمائے ہیں وہ تمام اس کی تجوری کو وہ خالی کر دے گا، اور وہ صراط مستقیم پہ جہاں چل رہا تھا وہاں سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ جائے گا۔ امام ہی کا فرمان ہے، امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم 1 قدم آگے چلو پھر 3 قدم پیچھے ہو جاؤ
تو تمہیں جہاں پہنچنا ہے وہاں تم کیسے پہنچو گے؟ امام کتنا دکھ سے یہ بات کرتے ہوں گے، امام کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں روحانیت سے روحانی رستے پہ آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا روحانی ڈاکٹر ہوں. یعنی کتنی حد تک امام ہمیں سمجھائیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم ہی وہ سانپ ہیں جو اپنے آپ کو بار بار زہر سے ڈستے ہیں. جب جب ہم اپنے آپ کو گناہ میں انوالو کرتے ہیں ہم اس زہر کو اپنے اندر بھر لیتے ہیں. تو ایک مومن کی صفت جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پروٹیکشن، اپنے ایمان کی پروٹیکشن ایک سانپ ہی کی طرح کرے کہ کہیں سے بھی کوئی بھی اس کے خزانے کی چوری نہ کر لے. معافی کے ساتھ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو نہ ہمارا ہسبینڈ، نہ ہماری وائف، نہ ہمارے بچے، نہ ہمارے فیملی ممبرز، نہ ہماری جاب، نہ ہماری ایجوکیشن، کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا. جتنا تجوری میں ہم نے اپنے ایمان کو سنبھالا ہے، اپنے اعمال کی رکھوالی کی ہی ہے، وہی ہمارے ساتھ آنے والا ہے. تو دنیا میں کسی کی محبت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہمیں اپنے اعمال سے اور اپنے ایمان سے ہونی چاہیے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملی کے فرائض کو نہ نبھائیں یا فیملی سے دور ہٹ جائیں دل سے. نہیں، دل سے محبت یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو اس علمی ترقی میں اپنے ساتھ چلائیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں کہ دیکھیں یہاں تو گناہ کی چوری ہو رہی ہے، لیٹس ناٹ ڈو دیٹ، لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. ہم جو ہے اب مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا سوچنا ہے، اچھا بولنا ہے، اچھا دیکھنا ہے. اور کہیں برائی نظر آتی ہے، یقین مانے کہ میں اس بات کو جانتی ہوں کہ لوگ دغا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے وہ معاف کرتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک جگہ امام نے فرمایا ظالم بننے سے بہتر ہے کہ تم مظلوم بن جاؤ. لٹرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ کہیں گے اٹ از اوکے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے میرے حق کو چھین لیا، کوئی بات نہیں. یہاں پر مجھے بک لائف آف مومن جو بک 1 ہے اس کا چیپٹر نمبر 7 یاد آتا ہے کہ ایک بھائی، 2 بھائی بزنس کرتے تھے، اس میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق چھین لیا. بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، اور بزنس میں جو ہے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا حق چھین لیا. تو جو دوسرا بھائی اب وہ پریشان ہے کہ وہ کیا کرے اپنے حق کے لیے، کیا وہ کورٹ میں جائے یا وہ کیا کرے کیا کہ اس کو اس کا حق ملے. تو ایک مومن کی نصیحت، ایک علم والے مومن کے لیے نصیحت یہی تھی، اس چیپٹر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے سگے بھائی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، آپ کے حق کو چرایا ہے، اور اگر آپ مومن ہیں، وہ مومن جو علم کی تلوار سے لیس ہیں اور اپنی تجوری میں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو سچے دل سے معاف کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس بھائی کو گھسیٹ کے کورٹ میں لے جائیں یا کاؤنسل میں لے جائیں اور اپنے بھائی کی بدنامی ہو. اور جو اس نے ظلم کیا، آپ حق پر ہیں، ریممبر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، لیکن اپنے بھائی کی عزت بے عزتی ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنی عزت کو دنیا میں نیلام کیا. تو ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ درگزر پر اتنا زیادہ یقین کرتا ہے. پوری اسماعیلی جماعت ہماری بھائی بہن ہے. دنیا میں، دنیا کے تعلقات میں یہ بہت مشکل ہے مومن کے لیے. مومن کے لیے زندگی آسان نہیں ہے کیونکہ اس کو اتنا اپنے آپ کو بچا کر چلنا پڑتا ہے، اتنی عاجزی میں، اتنی رحم دلی میں چلنا پڑتا ہے کہ شاید دنیا میں مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں. لیکن ریممبر کہ یہ وہ مومن ہے جس کو اپنی آخرت کی پڑی ہے، جس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے میری تجوری میں جو میرا مال پڑا ہے، میں بچپن سے کما رہا ہوں اور اب تو میرے پاس زیادہ عمر نہیں بچی اس مال کو کمانے کی، کتنا زیادہ سے زیادہ اس تجوری کو بھروں کہ جب میں اگلے دنیا میں جاؤں تو جو ہے میں میرے امام کے قریب ہوں. امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے اس کی محبت اس کی بیوی، بچے، اولاد، مال، دولت پہ نہیں ہوتی بلکہ ایمان پر ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کو 10 گنا چاہتے ہیں تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ امام ہم سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اگر امام ہمیں کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہو آپ پر
آپ مظلوم بن جائیں، ظلم کا بدلہ نہ دیں. ایک ماں باپ جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا وہ پسند کریں گے کہ اپنے بچوں پہ اتنا ظلم ہوتا دیکھ سکیں؟ کیسے ممکن ہے یہ بات؟ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے، یقیناً اس میں کوئی ایسا بھید ہے جس سے بچہ لا علم ہے. مثال لیتے ہیں، ایک بچہ 6-7 سال کا ہو، ماں کو چولہے پہ کام کرتے دیکھتا ہے اور اس کو آگ چمکتی بھی اچھی لگتی ہے، تو وہ اسٹول یا کرسی رکھ کر آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ چمک رہی ہے، اس کو اچھی لگ رہی ہے. اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ وہ آگ چمکتی ہوئی کیسی ہے، کیا اس کو ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ ماں تو جلاتی ہے، لیکن جیسے ماں دیکھتی ہے وہ پکڑ کے اس بچے کو دور کر دیتی ہے. کیوں؟ کہ بچہ لا علم ہے. اگر اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کے اگر بچہ اس میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ جل جائے گا. اور ماں اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ بچے کو تکلیف دینا نہیں چاہتی ہے. یہی مثال ہماری ماں ہمارے امام کی ہے. ان کے تمام فرامین ہماری بہتری کے لیے ہیں، لیکن یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو ہم وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو کہ اٹھانا چاہیے. ہماری آنکھوں سے ہم کو دنیا نظر آتی ہے، دنیا کا پیسہ نظر آتا ہے، دنیا کا پاور نظر آتا ہے، دنیا کی عزت نظر آتی ہے، دنیا کی تجوری نظر آتی ہے، دنیا میں اپنی شہرت نظر آتی ہے. یہ تمام چیزیں مومن کے لیے حقیر ہوتی ہیں. مومن کے لیے اپنا ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مومن اپنے ایمان کی ایسے حفاظت کرتا ہے جیسے ایک انسان اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے. یہیں پر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. ایک مومن جو علم سے اپنے آپ کو عقل مندی کے راستے پر چلاتا ہے، جیسا امام نے فرمایا منصور عقل مند تھا، وہ ہمارے راستے پر چلا. تو یہاں تو یہ بات ہو گئی سانپ کی طرح ہوشیاری کی. اب بات کرتے ہیں کبوتر کی معصومیت کی. اگین ہم کبوتر کو لیتے ہیں. کبوتر کی کیا صفات ہیں؟ معصوم جانور ہے اور بس اپنا پیٹ بھرنے پہ لگا، جہاں دانہ ملتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور چگتا ہے دانے کو. تو اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کبوتر کو تکلیف ہو، یعنی کہ آپ کو کبوتر کو اڑایا جائے یا مارا جائے یا تکلیف دی جائے، کبوتر اس کو اگنور کر کے وہیں آ جائے گا دوبارہ جہاں اس کو دانہ مل رہا تھا. وہ اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں رکھے گا کہ ارے مجھے پچھلی دفعہ اس جگہ پر تکلیف ہوئی تھی تو اب جو ہے میں دوبارہ اس جگہ دانہ چگنے نہ جاؤں. اسی کے کمپیریزن میں آپ بلی کو لیں، کتے کو لیں، کہ اگر اس کو پتا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے مجھے کھانا ملنے والا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ شاید مجھے مار بھی پڑ سکتی ہے، تو آپ اگر بلی کو کبھی غور سے دیکھیں تو بلی جو ہے وہ آئے گی تو صحیح دودھ پینے یا جو بھی اس کو کھانا مل رہا ہے، لیکن اس کی جو باڈی ہوگی وہ اتنی پوزیشن میں ہوگی کہ جیسے اس کو لگا خطرہ ہے وہ چھلانگ لگا کے بھاگ جائے گی. اس کے چاروں پیر بھی جو ہے وہ زمین کو چھو نہیں رہے ہوتے ہیں. آ رہی ہے وہ کھانا کھانے، لیکن اس کے چاروں پیر بھی جو ہے نا وہ زمین کو نہیں چھو رہے ہوں گے. ایک پیر اونچا ہوگا کہ جیسے پتا چلا کہ خطرہ ہے وہ چھلانگ لگا کے بھاگے گی. جبکہ کبوتر جو ہے وہ دوبارہ مار کھائے گا. ارے بھائی تم کو یہاں تکلیف ملی ہے، تم دوبارہ کیوں مار کھا رہے ہو؟ لیکن یہی تو معصومیت ہے. تو ایک مومن جو ہوتا ہے، لیٹ سے ہم اسی مثال کو آگے چلاتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بزنس کر رہا ہے اور بھائی جو ہے ناانصافی کر رہا ہے. اب وہ بھائی کے ساتھ بزنس میں ہے اور وہ نکل نہیں پا رہا کچھ وجہ سے. اول تو یہ کہ اگر مشکل ہو تو عقل مند انسان دنیا بانے بھی وہ اپنے بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن لیٹ سے وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں الگ نہیں ہو سکتا ہے، تو دوبارہ بھائی ناانصافی کرتا ہے، وہ پھر اگنور کرتا ہے، تبارہ کرتا ہے، وہ پھر اگنور کرتا ہے. تو وہ دوسرے بھائی کو لگے گا کہ یہ تو بیوقوف ہے. نہیں، وہ مومن بیوقوف نہیں ہے. وہ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے اپنے نقصان کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اس مومن کے لیے وہ نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو کمائی ہو رہی ہے وہ دوسرا بھائی تو اس سے لا علم ہے کہ وہ کس کمائی کو کما رہا ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ حدید کی 12ویں-13ویں آیت ہے کہ جب قیامت کے روز مومنین جب جنت میں ہوں گے، امام کے ساتھ ہوں گے، تو وہ لوگ جو جنت سے باہر ہوں گے کہیں گے مومنین سے کہ اے بھائی کچھ اپنے نور میں سے مجھے بھی تھوڑا حصہ دے دو نا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ کہتے ہیں اے بھائی، وہ دیکھ رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں کو جو دروازے کے اس پار ہیں، جنت کے اندر ہے،
اور کہتے ہیں اے بھائی تھوڑا سا اپنے نور سے مجھے بھی دے دو نا، پلیز دے دو نا. لیکن پتہ ہے وہ مومن کیا جواب دیں گے؟ نہیں، تم لوٹ جاؤ وہاں پر جہاں سے تم نے اس راستے کو چھوڑا تھا. تو یہ ہوتا ہے وہ عقل مند مومن جس نے علم کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ نادان بھائی میرا اگر مجھ سے پیسے کا غبن کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ پیسے کما رہا ہے اور مجھے نقصان دے رہا ہے، لیکن میں نادان بھائی کے لیے صرف سچے دل سے دعا ہی کرتا ہوں کہ یا خدایا اس بھائی کو تو معاف کرنا اور حقیقی سمجھ عطا کرنا. یہ ہوتی ہے کبوتر کی معصومیت. تو جو مومن جس طرح سے زندگی گزارتا ہے دنیا میں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. مومن کو لوگ جو ہے جب بات چیت کرتے ہیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ عاجز ہے، یہ درویش ہے، اور جن کے دل میں ذرا بھی پاکیزگی ہوتی ہے وہ ان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ عادت، یہ سمجھ علم کے ساتھ آہستہ آہستہ آتی ہے، درویشی آہستہ آہستہ آتی ہے، سادگی آہستہ آہستہ آتی ہے، دل کے اندر سے دنیا کی خواہشات آہستہ آہستہ گھٹتی ہے، اور وہ قدم بہ قدم آگے بڑھتے بڑھتے ایک اچھا پکا سچا حقیقی مومن بن جاتا ہے. تو یہ علمی ڈسکشن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کہاں سے اپنی تجوری کو جو ہے، تجوری میں جو بھرا مال ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں. ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت حقیر ہیں. ایک طرف تو ہم سے اتنی کمائی ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم سے وہ تابع داری تو ہو ہی نہیں رہی ہے جس کی جو ہے مولا ہم سے امید رکھتے ہیں. کاش ہم سے ہر لمحہ ذکر ہوتا، کاش ہم سے ہر لمحہ امام سے بات چیت ہوتی، ہمیں ان کے دیدار ہوتے. لیکن ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم بار بار گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. کیا ہم اتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو کمائی کی ہے کم از کم وہ چوری تو نہ ہو جائے؟ اگر ہم امام کے سچے حقیقی عاشق ہیں تو یہ ہمیں بات جو ہے وہ دل پر لگنی چاہیے. اپنے اعمال کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. جماعت خانے کی حاضری اگر ہماری ہے، دسوں کی باقاعدگی ہے، عبادت کی بیٹھک ہے، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر نہیں بنائیں گے، اگر اعمال کی پروٹیکشن نہیں کریں گے. امام کا کھلا فرمان ہے بیت الخیال کا کہ کسی نے کہا کہ مولا ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہم نے نور نہیں دیکھا ہے. تو امام نے لسٹ دی کہ کیا آپ ایسا کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو بھی اخلاقیات کی باتیں امام نے کی. وہ شخص کہتا ہے کہ جی امام میں تو یہ سب کچھ کرتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں یا تو تم غلط ہو یا تو تم سچے ہو اور ہم غلط ہیں. کچھ اس طرح سے امام نے بات کی. تو نعوذ باللہ امام کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے ظالم ہیں اپنی روح کے حق میں، ہم کتنے نادان ہیں. تو امام کا دل کتنا کڑتا ہوگا ہمارے لیے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کا گلا گھونٹ رہے ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ قیامت کے دن وہ بیٹی آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے جس کو آپ نے مار ڈالا. ظاہری طور پر قصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ظاہری قصہ ہے. لیکن ریممبر ہر بات کی تعویل ہے. تو روح جو ہے ہماری وہ نر ہے. امام جو نا ہم کہتے ہیں کہ امام ہی ہمارا نر ہے، ہم تمام ناریاں ہیں. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دفنایا تو یہ آیت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ لاگو ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ کہا گیا کہ بیٹی وہ بیٹی جس کو تم نے زندہ گاڑ دیا تھا وہ قیامت کے دن پوچھے گی تم نے مجھے کس جرم میں زندہ دفنا دیا تھا. تو یہ کس بیٹی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس بیٹی کی بات ہو رہی ہے جس کا گلا ہم دن رات گھونٹتے ہیں، اپنے ظلم سے اس کا گلا گھونٹتے ہیں، اور وہ بیٹی ہماری روح ہے. تو ہم جیسا ظالم تو کوئی نہ ہوگا. الحمدللہ علی اللہ کی نوازش ہے، علم کی محفل ہے، مولا کی رحمت ہے. مولا سے توفیق، تائید، ہمت و یاری طلب کرتے ہیں اور ایک سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اپنے ہی ظلم سے بچا. مولا تیری تائید آئے، تیری توفیق آئے مولا، تو ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنے حق میں کتنے گنہگار ہیں، کتنے ظالم ہیں. مولا مہربان رحمان و رحیم ہے، وہ ہمیں حقیقی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.
آمین الہی آمین، یا علی مدد یا علی مدد۔